عالم کو کہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق تھا, کائنڈلی مہربانی کیجیے نا. وہاں منتیں سماجتیں ہوں گی, کس بنا پہ؟ اس نے ساری عمر اللہ رسول کے حکم کی تعمیل کی, اللہ رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا. ایسا عالم اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھا ہے, لوگوں کے لیے نہیں پڑھا کہ لوگوں کے چہرے میری طرف ہو جائے. تقریر اس لیے نہیں کی کہ لوگ بلے بلے کیا بات کرتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں. یہ ہے سامانن قلیلا, تھوڑا مال نہ خریدو. ایسا نہ کرو یہ مال تو ختم ہو جانا ہے, پیسے جتنے بھی آئیں گے ختم نہیں ہو جاتے, کپڑے جتنے اچھے ہوں دوسری تیسری مرتبہ پہنے ختم ہو گئے, کھانا جتنا مرضی آپ اس وقت اچھا کھانا کھائے شام میں بھوک نہیں لگنی. تو بندے کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ کھانے پہ, لباس پہ, پیسے پہ بکے نہ. یہ عالم کا کام ہوتا ہے, یہ عالم کی شان ہوتی ہے کہ عالم اس بات کا خیال رکھے. لوگ سمجھتے رہے, لوگ کہتے رہے اس میں غرور بڑی ہے, اکڑ بڑی ہے, کسی کے پاس کھانا نہیں کھاتا, کسی کے پاس بیٹھتا نہیں ہے, کسی کی بات نہیں سنتا, کسی کو ساتھ نہیں لاتا, کسی کو پاس بٹھا کے کھانا نہیں کھاتا. لوگوں کی بات ہے, کرتے رہے. لوگوں کو تو اگلا پتہ ہی نہیں ہے. لوگ سمجھیں گے یہ ہمیں اپنے مسلح پہ نہیں بیٹھنے دیں, لوگوں کو پتہ ہے اس کی حیثیت کیا ہے. لوگ سمجھیں گے کہ یہ اس کے پاس بیٹھنا ہے, وہ جس طرح ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, عالم کے پاس بیٹھ کر بھی اس کا ٹائم اسی طرح ضائع کرنا ہے. اس کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے. اگر وہ خود اپنے ٹائم کی قیمت نہیں سمجھتا, دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا. اس بات کو اگر کوئی بندہ ایشو بنائے گا تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے, اور اگر کوئی بناتا بھی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اس کی پرواہ ہی نہیں کرنی. میرے حکم پر چل رہے ہو, قرآن کے حکم پر چل رہے, چلو چلتے کیوں نہیں ہو. مشکلات تو آئیں گی, کوئی کہے گا ٹیڑھا ہے, کوئی کہے گا یہ سیدھا ہے, کوئی کہے گا چھوٹا ہے, کوئی کہے گا موٹا ہے, کوئی کہے گا ادھر چلتا ہے, کوئی کہتا ہے. لوگوں کی اپنی رائے ہے, ان کو قائم کرنے تو وہ آپ کی اصلیت نہیں ہے. عالم کو اتنا زیادہ اپنی جگہ پہ سٹرونگ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو خود سے دیکھ سکے. اب ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ جائے, قرآن پاک کا حکم آ جائے, اور ایک طرف کسی عام بندے کی رائے آ جائے, تو بات تو قرآن و سنت کی مانی جائے گی نا, کسی عام بندے کی رائے تو نہیں مانی جائے گی. اب اگر عام بندے کی رائے کی طرف چلا جائے گا تو پھر تو قرآن و سنت سے بندہ انحراف کر گیا. اب اس پر آگے جا کے تصریح کی ہے اسی آیت مقدسہ کی. آگے امام قرطبی نے جامع احکام القرآن میں اس کو لکھا ہے, امام دارمی نے سنن دارمی میں اس بات کو لکھا ہے. بہت بڑا بادشاہ گزرا سلیمان بن عبد الملک بن مروان. یہ مکہ مکرمہ جا رہا تھا, اس نے کہا چلے میں مدینہ شریف سے ہو کر جاتا ہوں, حج کے لیے جا رہا تھا. تو مدینہ شریف میں ہو کر یہ پہنچا, مدینہ شریف والوں سے کہنے لگا کوئی ایسا شخص جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی زیارت کی ہو, یعنی تابعی مدینہ شریف میں ابھی ہے. تو لوگوں نے بتایا یہاں پر حضرت ابو حاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعی ہیں, سرکار کے صحابہ کی زیارت کی ہے, انہوں نے ان سے علم پڑھا ہے, ان سے دین پڑھا ہے. ابو حاسم کو بلایا اس نے, عبد الملک نے, وہ تشریف لائے تو ان سے کہنے لگا یہ کیسی بے مروتی ہے, میں آیا ہوں تو مجھے ملنے نہیں آئے, تمہیں پتہ نہیں بادشاہ وقت آیا ہے, مولوی صاحب تو ملاقات کرنے نہیں آئے, تمہیں پتہ نہیں ہے بادشاہ وقت آیا, مولوی صاحب تم اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے, بادشاہ وقت آیا, مولوی صاحب آپ نے پروٹوکول نہیں دیا. وہ آگے سے عرض کرنے لگے جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے, نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں. اگر جناب مجھے پتا ہوتا, اب یہ بھی طریقہ ہوتا ہے, اب لوگوں کو بات سیدھی مارے نا تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے, یعنی سیدھا ہٹ کے جواب دینا تو پھر ناراضگیاں ملتی ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ جو بندہ سامنے سے بیٹھا ہے وہ گونگا ہوتا ہے یا تھتھا ہوتا ہے یا اس کو بات کرنی نہیں آتی ہوتی, لیکن اس کا منصب اجازت نہیں دیتا وہ اسی طرح فلرٹ کرے جیسے مد مقابل فلرٹ کر رہا ہے. اب عالم بھی فلرٹ کرے, عام بندہ بھی فلرٹ کرے, فرق کیا رہا؟ عالم بھی بیٹھ کے لطیفے سناتا رہے, ہاتھ پہ ہاتھ مارتا رہے, اور عام بندہ وہ عام مجلس کی طرح ہوتا رہے, تو فرق کیا رہا؟ وہ ڈفرنس تو ختم ہو گیا, وہ سنجیدگی تو نہ رہی. وہ جب فلرٹ ہو گئے تو باتیں آگے تک چلی جائیں گی, اور جب باتیں بے ادبی تک چلی جائیں گی تو نقصان عوام کا ہو جانا ہے. یہ اس بات کو انتہائی سینسٹیوٹی کے لحاظ سے لینا چاہیے کہ عوام کا نقصان نہیں ہونے دینا ہوتا. لوگوں کے ایمان بچانے ہوتے, لوگوں کی عبادت بچانی ہوتی, لوگوں کے امان بچانے ہوتے, لوگوں کا خیال کرنا تھا. ان کو تو سمجھ نہیں ہے, وہ تو اپنے ہوا میں رہے ہیں, کیونکہ ایک بندہ آپ کے پاس 24 گھنٹے تو نہیں ہے آپ کی صحبت میں. کوئی آپ سے 1 منٹ کے لیے ملاقات کی کسی نے, کسی کوئی ایک نماز میں آیا, کوئی کبھی آیا, کوئی کبھی آیا. آپ کا کام ہے جو بندہ آ رہا ہے اس کی عبادت بچائیں, اس کے اعمال بچائیں, اس کی نماز کا خیال کرے, اس کے ایمان کا پتہ رکھے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور اس میں آپ نے بہت زیادہ سینسٹیو ہونا ہوتا ہے, غفلت نہیں کرنی ہوتی. اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے کا ایمان بھی معاذ اللہ ضائع ہو گیا تو ساری عمر کی کرائی پہ پانی پھر گیا. اب یہ ابو حزم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈبیٹ ہوئی